الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے ساتھ ایک ایسا نظام بھی بنایا کہ جس نظام کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کتنا وقت، یہ کتنی عمر کا حصہ اس دنیا میں گزار چکے ہیں. اور وہ نظام ہے سال، مہینوں، ہفتوں اور دنوں کا نظام. سال کا نام بھی متعین ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان یا مذہب کے لحاظ سے کوئی بھی انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے الگ الگ کیلنڈرز کو مانتا ہے، فالو کرتا ہے. موجودہ حالات کے لحاظ سے یوں کہیں کہ موجودہ جو دنیا کا نقشہ ہے، جو سارا نظام تمام ملکوں
لوگوں کا چلتا ہے وہ دو ہی نظام پر ہے۔ ایک تو عیسوی نظام ہے جس کو ہم انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جو اس سے ذرا کم درجے میں چلتا ہے وہ ہے ہجری کیلنڈر، اسلامی سال۔ تو یہ سسٹم ایسا ہے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ 12 مہینے بھی ہم نے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ ہم نے ہی بنائے ہیں 12 مہینے۔ پھر ان مہینوں میں ہفتوں کا آنا اور دنوں کا گزر جانا، یہ نظام ایسا ہے کہ میں اور آپ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں واقعے کو کتنا وقت ہو چکا ہے، یا ہماری عمر کا کتنا حصہ ہم نے اس دنیا میں گزار دیا ہے۔ اسی نظام کے تحت ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا مہینہ اب چل رہا ہے، کون سا گزرا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے جو آئندہ آنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، رواں دواں ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ہفتے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ شاید، بلکہ کبھی کبھی یقین بھی ہوتا ہے کہ وقت کی جو برکت تھی وہ تقریباً اب ختم ہو گئی ہے۔ کیسے سال گزر رہے ہیں، کیسے مہینے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور ہفتوں کا تو پوچھنا ہی کیا، ایک جمعہ آتا ہے دوسرے کے آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ تو نظام کچھ ایسا چل رہا ہے۔ جس مہینے میں اب ہم ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، ابھی 15 شعبان، جس کو شب برات، آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، وہ ابھی گزری، اور 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، وقت کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے وہ 3 یا 2 دن گزر گئے ہیں۔ بہرحال اب رمضان کی آمد قریب قریب ہے۔ جیسے جیسے جوں دن گزر رہے ہیں، اللہ کا مہمان اتنا ہی قریب آ رہا ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہتا تھا، جو آپ کے شب و روز کے اعمال تھے، جو آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، وہ سابقہ جمعے میں ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ آیا کہ آپ کی سیرت کیا کہتی ہے کہ کیسے شعبان المعظم کا مہینہ گزارا جائے۔ اب رمضان آنے والا ہے، یوں تو جتنی عبادتیں رمضان میں ہوتی ہیں گرچہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ان میں سے 2 عبادتوں کو چھوڑ کر تمام عبادتیں عام دنوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ نماز ہم غیر رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ہوتی ہے۔ تسبیحات اوراد کا ذکر عام دنوں میں بھی ہوتا ہے اور رمضان میں بھی ہوتا ہے، مگر رمضان میں فرق یہ ہے کہ وہاں فرائض سے لے کر اور سنن و نوافل تک کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ غیر رمضان میں وہ نہیں کی جاتی۔ ایک روزہ، آپ کہیں گے نفل، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ دوسرا تراویح جو کہ سنت مؤکدہ ہے، امت کا عام معمول چلا آ رہا ہے 1440 سال سے زیادہ سے۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو غیر رمضان میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ شروع میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پہلی عبادت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم نئے نہیں ہو، تم پہلے نہیں ہو کہ جس کے اوپر ہم نے روزے کو فرض کیا ہے۔ ہاں مقدار، تعداد، اعداد و شمار کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، مگر روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض رہے ہیں۔ اور مقصد کیا بتلایا؟ لعلکم تتقون، ہم نے جو تمہیں صبح صادق سے لے کر اور شام میں غروب آفتاب تک جو ہم نے تمہیں کہا کہ رک جاؤ اپنی نفسانی خواہشات سے، کھانے سے، پینے سے، نفس کو ذرا کنٹرول میں رکھو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کیسے؟ انسان 11 مہینے میں مادی دنیا کی جانب رہتا ہے، مال کمانا، بزنس کو بڑھانا، کسی طرح کاروبار بڑھ جائے، بچوں کی زندگی ذرا اچھی ہو جائے، اچھی نیت ہے۔ میرے یا آپ کے انتقال کے بعد ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ بچوں کو دوسروں کے سامنے اولاد کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ماں باپ کی نیت یہی تو ہوتی ہے، بچے ذرا اچھی حالت میں رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی لعلکم تتقون کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم نے سال کے 11 مہینے ہر مصروفیت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، ہر کام کو تم نے اپنا وقت دیا، ہر چیز میں تم رہے، شادیوں میں تم نے شرکت دی، الگ الگ پروگراموں کو تم نے اٹینڈ کیا، ہر جگہ تم گئے، سیر و تفریح تم نے کی۔ اب 11 مہینے کی اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں دل ذرا میلا ہو چکا ہے، یہ گناہوں کے اثر اس پر ہو گئے ہیں۔ اب تم اس راستے پر واپس آ جاؤ جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری آمد کا اس دنیا میں مقصد ہماری پوجا، ہماری عبادت تھا، اس مقصد کو تم ذرا بھول گئے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تم جب روزہ رکھو گے، ہمارے احکامات کی پابندی کرو گے، جن چیزوں سے ہم روک رہے ہیں ان سے رک جاؤ گے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ یہ قرآن نے روزے کا مقصد بیان کیا۔ اب یہاں ایک بات اور ذکر کر دی جائے، رمضان آنے سے پہلے یا جب بھی رمضان آتا ہے آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہو۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو خوشی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ذہن دماغ پر کوئی بوجھ نہیں، بلکہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ بابرکت ایام شروع ہونے والے ہیں۔ وہ گنتے ہیں آج کتنی تاریخ شعبان کی ہے، کتنے ایام بچے ہیں۔ ان کا اندازہ یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ مہینہ 20 پر 9 یعنی 29 دن کا ہوگا یا مکمل 30 کا ہوگا۔ بہت اچھے لوگ ایسے ہیں، اس جماعت کے لوگ بہت ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، پاکیزہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت پر ثواب 4 ہو جائے گا، اور روزہ رکھنے کو ملے گا، الگ بہارے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دباؤ، کوئی پریشر نہیں، کچھ نہیں، وہ سکون میں رہتے ہیں۔ رمضان آئے گا، روزے فرض ہیں، کتب علیکم الصیام، سوائے مجبوریوں کے جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، روزے تو ہر پر فرض ہیں، مرد ہو یا عورت، چھوٹ تو نہیں ہے، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ آئے گا، ہم تو روزے رکھنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے کہ اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں، ان کو بھی کچھ نہیں، کیوں؟ ہمیں تو رکھنے ہی نہیں، آئے نہ آئے
اس میں کیا ہے؟ ان کا تو سمپل آسان سا جواب رہتا ہے نہیں ہمیں رکھنے ہی نہیں ہے۔ تو کیوں اپنے ذہن میں دباؤ لینا، کیوں پریشر لینا؟ یہ تو دینداروں کا کام ہے، وہ رکھیں وہ جواب دیں۔ ہم تو لبرلز ہیں، ہم تو جمہوریت کے حامی ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ صبح صادق سے کھانا بند کر دیا؟ قرآن نے کہا پیٹ کے تقاضے کہاں جائیں گے، نفس کے تقاضے کہاں جائیں گے؟ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسری ایک جماعت وہ ملے گی کہ ان کو ٹینشن رہتی ہے، یہ کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، اب روزے بھی رکھنا پڑیں گے، اب صبح صادق کے بعد پانی بھی بند ہو جائے گا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو گٹکے پر بھی پابندی لگے گی، سگریٹ بھی بند ہو جائے گی، چائے کے کپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ اس ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ان میں ایک جماعت جن کا پہلے میں نے آپ سے تذکرہ کیا، یہ سب سے بہترین لوگ۔ بقیہ دو کے بارے میں آپ خود سوچیں۔ ایک نے زبان سے تو نہیں کہا، ان دو نے زبان سے تو نہیں کہا، مگر عمل کہہ کیا رہا ہے؟ اعمال کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک آئے یا نہ آئے ہمیں رکھنے نہیں۔ قرآن مجید، بلکہ قرآن مجید نہیں، معلّہ معفر، اس شریعت اسلام کا جو ڈھانچہ ہے، اس میں بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن صاف کہے، سنت صاف کہے، ان میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ روزہ وہی تو ہے، قرآن مجید نے صاف کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہم نے کہہ دیا رکھنے، بس بات ختم۔ اگر آپ کو یہی کرنا تھا کہ ہم کیوں بھوکا رہیں، ہم کیوں پیاسا رہیں، ہم گھر والوں کے قریب کیوں نہ جائیں، ہم اس چیز سے رکیں، اس کو نہ کھائیں، یہ نہ کریں، تو پھر آپ نے مانا کیوں؟ آپ نے اس پیارے مذہب کا اقرار کیوں کیا؟ یہاں تو ہم نے صاف کہہ دیا کتب علیکم الصیام، آپ کو رکھنے ہوں گے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تین جماعتوں کا جو ذکر کیا، یہ تینوں ہی آپ کو ملیں گے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے بغیر شرعی عذر اور شرعی مجبوری کے اللہ کے لیے اس عبادت کو نہ تو چھوڑیں اور نہ بے احترامی کریں۔ مجبوری کیا ہے؟ ابھی ایک ہفتہ شعبان کا باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کریں گے۔ وہ مجبوریاں جو قرآن نے، اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں صاف ذکر کر دی۔ بیمار آپ ایسے ہیں کہ روزہ رکھا تو برداشت نہیں، اس بیماری میں ہیں کہ جان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے روزے کی اجازت ہے، مگر فدیہ دینا پڑے گا۔ طعام مسکین کے 2 وقت کا کھانا یہ دینا ہو، لیکن ذرا سر میں درد ہو جانا، کان کا دکھنے لگنا، پیٹ کا دکھنا، یہ شرعی عذر نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی کسی بھی مجبوری کی بنیاد پر ذرا ایک چھینک کے آئی، نہیں سردی ہوئی ہے آج روزہ نہیں رکھا، حالانکہ یہی بیماری کہیں اور ہو، کچھ اور کام آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بخار کا ٹمپریچر 100 کے اوپر کراس کر جائے، ہم تب بھی کرتے ہیں، مگر روزے کے ساتھ کیسی بے وفائی ہے۔ اور یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ وہ بار بار لے کر آتا ہے کہ نہیں تمہارا دل ذرا گناہوں سے میلا ہو گیا ہے، ذرا میل جم گیا ہے، یہ مہینہ آیا ہے، پڑھو قرآن کو، تراویح میں قرآن کو سنو، ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگو، ہم نے تمہیں پیارا مہمان دیا ہے، یہ تمہارے پاس بڑا بہترین موقع ہے اپنی مغفرت کرانے کا، اپنے گناہوں کو دھلوانے کا بڑا شاندار موقع ہے تمہارے پاس۔ اور اگر اتنا اچھا موقع ملنے کے باوجود، چاہے اس میں ہوں یا آپ ہوں، اس کو ہم وصول نہ کر سکیں، اس کو ہم صحیح طور پر استعمال نہ کر سکیں، سوائے نقصان کے اور کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں۔ اور جو ہمارا معمول اب ہے رمضان کے تعلق سے وہ ذرا اچھا نہیں ہے۔ رمضان کے ساتھ ہمارے جو رمضان کے مہینے میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ ذرا ایسے نہیں ہیں کہ جن پر تعریف کی جا سکے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، قرآن اتارا گیا۔ عام دنوں میں بھی ہمارا معمول وہی سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور رمضان کے مہینے میں بھی وہی ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں ایک پارے کا چوتھائی حصہ پاؤ پارا پڑھتے ہیں تو رمضان میں بھی وہی چل رہا ہے۔ ایک رکوع نہیں بڑھتا، ایک آیت نہیں بڑھتی، وہی عام معمول۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہی ہے، ظہر سے پہلے کی سنتوں کا بھی پتہ نہیں، اور ظہر کے بعد کی سنتوں کا تو کیا پوچھنا کہ نماز ہو گئی ہے، چلو اب بھاگنا ہے، یہ تو قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ وہ تو ہم مجبوری میں آ گئے تھے، دنیا کیا کہے گی کہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی؟ کہ یہ ہمارے عام معمول نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں سوائے 20 یا 30% لوگوں کو چھوڑ کر یہ عام معمول ہمارے رمضان میں ہے۔ اور روزوں کے چھوڑنے کا تو ذکر ہی کیا، اس کا تو آپ نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ اچھے صحت مند لوگ، اچھے صحت مند لوگ جن کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مال، اولاد، اچھے گھر والے، عزت دار خاندان، رہنے کے لیے اپنی چھت، چلنے کے لیے اپنی گاڑی، ہر نعمت میسر ہے، مگر اس کے باوجود جب رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان آتا ہے تو سوائے جمعے کے دن کے روزے کے وہاں روزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوپہر میں ایسے ہی چولہا چل رہا ہے، ایسے ہی کھانے بن رہے ہیں، کیوں؟ ہمارا ذرا دکان ہے، ہمارا فلاں بزنس ہے، جانا پڑتا ہے، کون سی بڑی بات؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا، کیا تابعین نے کر کے نہیں دکھلایا؟ صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں، آپ تو کام کی بات کر رہے ہیں، جب اللہ کے کام کا نمبر آیا اور خدا کی اس مبارک جماعت نے جہاد تک کیا ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے وہ کسان تھے، وہ کھیتی کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں ظہر سے پہلے یا مسجد نبوی میں ظہر پڑھنے کے بعد وہ مدینہ منورہ کے باہر جو باغات کھجور کے تھے ان کے جھاڑوں کو پانی دینے کے لیے جاتے تھے۔ جب روزہ لگتا، روزے کا احساس ہوتا، اسی پانی کی نالی میں خود لیٹ جاتے تھے۔ کیا انہوں نے کر کے نہیں دکھایا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عجیب مخلوق ہیں، ہمارے 4 پیر 4 ہاتھ ہیں، ہم بھی وہی انسان، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن وہ دکھلا کر گئے کہ رسول اللہ نے جو تعلیمات اور جو مشن ہمیں سونپا ہے اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو کیسے نبھایا جاتا ہے، اس مشن کے ساتھ وفا کیا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور ہم سے بار بار جب یہ کہا گیا اور قرآن مجید نے ان سے بھی کہا، ہم سے بھی کہا، اور قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن مسلمان سے قرآن کی آیت کہتی رہے گی، کیا؟ کتب علیکم الصیام، سنو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، سوائے شرعی بیمار اور شرعی مسافر کے کسی اور کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آیت ہر زمانے میں ہر ایک سے کہتی رہی، اور ہمارا عمل کیا ہے وہ میں اور آپ بخوبی واقف ہیں اس سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہیں، عام طور سے ایک زمانہ وہ تھا، مثال کے طور پر کسی نے شرعی بنیاد یا بیماری کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دیا، تو یہ گھر کی کہانی آپ بھی جانتے ہیں، گھر میں والدہ کہتی تھیں اس بچے سے یا بیٹی سے کہ روزہ نہیں ہے، کھانا بھی چھپ کر کھانا، روٹیاں بھی چھپ کر کھانا، یہ ہوتا تھا باقاعدہ۔ روزہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مجبوری میں چھوڑ گیا، کوئی بیمار ہے
چھوڑ دیا تو گھر والے والدین کہتے تھے کہ بیٹا کھانا بھی گھر کے کونے میں اندر جا کر کھاؤ جو اندر کی روم ہے. اب چائے کے ہوٹل پر باقاعدہ صاف دکھا کر پی جاتی صاف. اب تو یہ زمانہ میں نہیں، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے. وہ دو باتیں کیا، دو گالیاں ساتھ میں ملا کر آپ کی عزت افزائی کریں گے. یہ چل رہا ہے عام طور سے. آپ یقین نہیں کریں گے پورے گھرانے ہمارے شہر ہمارے محلے کے رمضان کے مہینے میں بالکل صاف جن گھروں کے ممبران کی عمریں اگر لگائی جائیں 15 سال سے کراس ہیں، زائد ہیں، تمام بچے جوان، والدین جوان، تمام کے تمام پر یہ عبادت فرض. وہاں ہوتا کیا؟ نہیں، کچھ نہیں، سوائے گھر کے ایک بوڑھے ابا جان رہتے ہیں، والدہ رہتی ہیں، وہ صبح اٹھتی ہیں، روکا سوکھا کھا لیا بس. گھر کے جتنے ہیں وہاں تمام سالن بھی بن رہے ہیں، ہر ڈش وہاں چل رہی ہے. کیا یہ اللہ کے مہمان کے ساتھ بے اکرامی نہیں ہے؟ کیا یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ توہین نہیں ہے؟ آپ سے ایک سوال کیا جائے مثال کے طور پر، میرے یا آپ کے گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والا ہو تو اس کے تیاری کب کی جاتی؟ آنے کے بعد یا پہلے؟ آنے سے پہلے مہمان کے آنے کی تیاری کی جاتی ہے. ذرا صوفوں کے کور بدل دیے جاتے ہیں، بیڈ شیٹ کو چینج کیا جاتا ہے، اگر لائٹ خراب ہو، کرنٹ کا مسئلہ ہو، اس کو درست کروایا جاتا ہے، ایک کمی نہیں چھوڑی جاتی. اور ان کمیوں کے باوجود اگر کسی بچے سے مہمان کی شان میں، مہمان کی عزت میں کوئی غلط جملہ نکل جائے، یا گھر کے کسی فرد سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ مہمان شکایت کرنے لگے، تو گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں. ہمارے فلاں رشتے دار آئے تھے، تم نے عزت سے کام نہیں لیا. ہمارے سالے صاحب آئے تھے، تم نے یہ کارنامہ کیا. ہمارے تایا ابا آئے تھے، تم نے یہ کیا. کیا تمہیں شرم نہیں ہے؟ اور خطرناک جملے بچوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے بولے جاتے ہیں. میرے بھائی ذرا غور کریں، اللہ کا مہمان جو بالکل ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، اس کی آمد بالکل قریب ہے. اور ایسا مہمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اس کے اندر جہنم سے آزادی ملتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تم جتنا مانگو اس سے زیادہ اس مہینے میں دیا جاتا ہے. وہ مہمان ہر سال ہمارے پاس آتا ہے اور انشاءاللہ اس سال بھی آنے والا ہے. ہمارا جو عمل رمضان کے ساتھ ہر سال ہو رہا ہے وہ کیسا ہے؟ مان لیا کوئی شرعی مریض ہے، شوگر کی اتنی پریشانی کہ شوگر اترنے کا نام نہیں لیتی، بی پی کا اتنا مسئلہ کہ ذرا بھوکے رہ جائیں، کچھ نہ کھائیں تو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. شریعت کہتی ہے آپ شرعی معذور ہیں، آپ کو ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں. مگر جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو تمام صلاحیتوں سے نوازا گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مہمان کے ساتھ تو پیسے بھی اڑانا، وقت بھی خرچ کرنا، اور یہاں تو صرف جسمانی محنت مانگی جا رہی ہے. یعنی مطلب یہ نکل کر آیا، اللہ تیرا مہمان آئے گا تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، ہمارا آئے گا تو ہم یہ کریں گے. یعنی ہمارا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ہم منافقانہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے کچھ آئے تو یہ کھٹا ہے، اپنا آئے تو یہ میٹھا ہے. اللہ تیرا مہمان آئے گا، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. قرآن بھی ایسے ہی بند رہے گا. مسجدیں جیسے پہلے غیر آباد تھی، آئیں گے، ہم آئیں گے، فرض کے لیے آئیں گے، بھاگیں گے ایسا جیسے کسی جیل خانے سے قیدی بھاگتا ہے. آئیں گے عشاء کی نماز کے لیے، تراویح نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارا کیا ہے؟ رمضان سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے اعمال، ہمارا کردار ہر سال رمضان سے ہی کہتا ہے. لیکن میرے بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ
موت کا اس دنیا سے جانے کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون کب جانے والا ہے۔ کسی نے عمر کے 70 گزار لیے ہیں، کسی نے 60 50 40، بلکہ موجودہ زمانہ تو ایسا ہے کہ پہلے تو گھر والے تیاری کرتے تھے کہ عمر ہو گئی ہے، بیمار ہیں، مرض الوفات کا وقت قریب ہے، اب تو نزع کی حالت ہے، رشتہ داروں کو بلا لو۔ اب تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ موقع بھی میسر نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے انسان ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ موت کا مسئلہ ایسا ہو جائے گا کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور مر جائے گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گی۔ کتنے ویڈیوز آپ خود دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم خود دیکھتے ہیں، کل ملے تھے آج نہیں ہیں، کل تھے ہمارے درمیان اب نہیں۔ آپ خود انگلیوں پر شمار کرنا اسی مسجد کے لحاظ سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سابقہ رمضان ہمارے ساتھ گزارا، اب وہ نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، وہ 90 سال کے قریب تھے، 80 70 کراس تھے، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، مگر وقت آیا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو قبل اس کے ہم مولا کے حضور میں حاضر ہوں، اللہ کے یہاں حاضری کا وقت آئے۔ یہ رمضان اللہ نے پھر ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے آپ کو بنانے کا پھر ایک موقع اس رب کی جانب سے آیا ہے، اور ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنوں کو ملے گا کتنوں کو نہیں ملے گا، کون جانتا ہے۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ سورہ لقمان کی آخری آیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو بتلا رہے ہیں کہ انسان چاہے اس میں مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، صاف صاف ایک بات سمجھائی گئی کہ سنو، تم جو پلاننگ بنا رہے ہو اتنا کمائیں گے، ہم اگلی عید تک اپنی بلڈنگ کو مکمل کر لیں گے، اگلے سال تک ہمارا ریونیو، ہماری بزنس کا پروفٹ اتنا چلا جائے گا۔ سنو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے تم کہاں مرو گے، تم نہیں جانتے تم کس حالت میں مرو گے، تم نہیں جانتے تمہاری موت کب آئے گی۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر اللہ کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، نہ آپ کی ذات سے مجھے کچھ ملنے والا، نہ میری ذات سے آپ کو کچھ ملنے والا، لیکن جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں 11 مہینے کے اس پیریڈ میں، اس ماحول میں، یہ دل جتنا گندا دنیاوی اعمال میں ہو گیا ہے، خدا کے لیے اب ہمارا سوچنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا صحابہ کرام ائمہ اعظام 11 مہینے کماتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، رمضان کا مہینہ آتا کام والوں کو چھٹیاں دے دی جاتی، جاؤ عبادت کا مہینہ آیا ہے، تم بھی عبادت کرو، ہم بھی عبادت کریں گے۔ اب زمانہ الٹ گیا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، روزانہ صبح نہیں ہوتی نیا فتنہ آتا ہے، شام نہیں ہوتی نیا فتنہ آتا ہے۔ اب سوچ یہ آئی ہے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے نفس سے سوال کریں، اب ہمارے معاشرے کی سوچ یہ بنی ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، لوگ عید کا تہوار منانے کے لیے نئی نئی چیزیں خریدیں گے، لباس کی خرید و فروخت ہوگی، اب لوگ عبادتوں کو بڑھا نہیں رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، جو کلچر دکھائی دے رہا ہے اسلامی مسلم سوسائٹی کا اور اسلامی کلچر جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اب سوچ بدل گئی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں عبادتیں بڑھتی نہیں ہیں، گھٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں۔ دکان پر کام کرنے والے اگر 2 ہیں تو 4 کو رکھا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم کمائیں گے زیادہ۔ میرے بھائی خود سوچیں، آپ کس کے لیے کمائیں گے؟ آپ ایک وقت تک کمائیں گے، وقت کم ہے، پھر بھی آپ سے عرض کروں کس کے لیے کمائیں گے؟ ہم مانتے ہیں آپ کے گھر میں ایک بیٹا ہوگا، آپ نے بچیوں کی شادیاں کر دی ہوگی، مگر خدا کے لیے ایک بار سوچیں، جس بچے کے لیے
لیے آپ کمائیں گے، یہ ایک مہینہ آپ کی موت پر نہیں روئے گا، دنیا انکار کرے گی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھیے اس بات کو، آپ مت مانو۔ قرآن نے کئی جگہ تذکرہ کیا، کس کے لیے کما رہے ہو؟ تمہاری موت تمہارے دروازے پر آئے گی، رب کعبہ کی قسم، بیوی روئے گی مگر 4 مہینے کے بعد وہ نیا شوہر تلاش کرے گی، بیٹا روئے گا مگر 2 دن کے بعد وہی بیٹا اپنے کام پر جائے گا، بچی روئے گی مگر وہی بچی اپنی سسرال میں مگن ہو جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، ایک کو آنا ہے، ایک کو جانا ہے۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ قرآن کہہ رہا ہے تم مان جاؤ، رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ 29واں پارہ قرآن مجید، سورت کا نام سورہ قیامہ ہے، کبھی موقع ملے ترجمہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرا وقت کو یاد کرو جب ملک الموت دروازے پر آ کر کہے السلام علیکم، ہمارا وقت ہو گیا ہے، جب رشتہ داروں کو بلایا جائے آ جاؤ ابا جان اب موت کی حالت میں ہیں، جب باپ کہنے لگے فلاں بیٹے کے یہ دے دینا، بچی کو یہ دے دینا، بیوی رونے لگے، سب کچھ ہو جائے گا، تم چلے جاؤ گے، بچے صدقہ بھی کریں گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تم نے اگر رمضان جیسے مہینے کی عزت نہیں کی تو قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ اٹھائیے سورہ حاقہ کو، 29واں پارہ کیا اعلان کیا گیا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اعلان ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اس کی گدی سے اس کے پکڑو، اس کی گردن کے اندر زنجیریں ڈالو، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ ہم نے کہا تھا رمضان کا مہینہ آیا ہے، بے عزتی مت کرو، بے احترامی مت کرو، صدا آئے گی عرش الہی سے، اللہ فرمائیں گے یہ نہیں مانا، پکڑو، پیروں میں بیڑیاں ڈالو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ انسان بولنا چاہے گا میں نے نہیں کیا، سورہ یاسین کو پڑھیں، سورہ یاسین کی آیت بتلاتی ہے اللہ کیا کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے کیا کیا، تمہارا پیر بولے گا تم نے کیا کیا، اور آگے بڑھ کر تمہاری شرمگاہ گواہی دے گی تم نے کیا کیا، تمہاری آنکھیں بولیں گی تم نے کیا کیا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ وہاں کیا کرے گی ماں، اپنے بیٹے کو پکارے گی، باپ بیٹے سے کہے گا میں نے تجھے پالا تھا، اچھی بلڈنگ بنا کر دے کر آیا تھا، اس کا بھی جواب سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے 30واں پارہ سورہ عبس کو پڑھ کر دیکھیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی سے بھاگ جائے گا، شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا میں تجھے نہیں جانتا، اور پھر ایک بیوی آ کر کہے گی، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی کا سوال ہے، اور بیٹا کہے گا اماں جان وہی ایک نیکی آپ مجھے دے دیں، میں بھی اٹکا ہوا ہوں، ہم کس غلط کس خوش فہمی میں ہیں، ہم کہاں جی رہے ہیں، نہیں ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آئندہ آنے والے زمانے میں کر لیں گے، نہ کل کسی کی آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے کسی کے لیے، خدا کے لیے۔ آج سے ارادہ کریں جو کرنا ہے اب سے کرنا ہے، اور میرے بھائی موت کی حقیقت وہ ہے جو اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس پہ وہ گزرتا ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے اہل البیت ادری بما فیہ، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے ذہنوں سے خیال نکالیں کہ آئندہ آئیں گا تو کر لیں گے، اس سال یہ طے کریں کہ رمضان جیسا گزارنا ہے، رمضان کا مہینہ جیسا اس کا حق ہے ویسا گزار کر جائیں گے، اپنی زبانوں پر پابندی لگائیں،
غیبتیں نہ نکلیں، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھیں، کسی پر یہ نہ اٹھیں، ان کی بنیاد پر کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچے۔ بقیہ باتیں جو رمضان کے احترام کی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گی۔ جو باتیں اب ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔